طویل چلہ کشی اور عبادت کے بعد ایک دن حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں آئی کہ اب اٹھوں محبوب کی جلوہ گاہ کا تماشا دیکھوں کہ اس کا گھر کس آن اور کس شان کا ہے۔ چنانچہ آپ اپنے گدھے پر ایک قافلے کے ساتھ حج کے لیے چل پڑیں، لیکن خدا کو یہاں بھی آپ کی آزمائش مقصود تھی۔ آغاز سفر میں ہی ان کا گدھا مر گیا۔ قافلے والوں نے سواری اور دیگر امداد کی پیشکش کی، مگر آپ نے قبول نہ کی۔ آپ نے خدا کے آگے گریہ اور زاری کی کہ اے رب العالمین، میں کمزور ہوں، عورت ہوں اور تیرے دیدار کی پیاسی ہوں۔ تو نے میری تشنگی میں اضافہ کر دیا، مجھے اپنے پاس بلانے کے بجائے اس بیابان میں تنہا چھوڑ دیا۔ ابھی وہ خدا سے محو گفتگو ہی تھی کہ ان کا گدھا زندہ ہو گیا۔ آپ بہت خوش ہوئیں اور عرض کیا، اے میرے معبود، میری لاج ہمیشہ ایسے ہی رکھنا، مجھے اپنا قرب اس طرح عطا کرنا، ورنہ میں تیرے لیے جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا جانتی ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے گدھے پر دوبارہ سامان لادا اور عازم سفر ہوئیں، لیکن مکہ کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے ہی ایک وادی میں رک گئیں اور سوچنے لگی کہ کہاں تو یہ اشتیاق تھا کہ پلکوں سے راستے صاف کرتی ہوئی دیار حبیب تک پہنچوں گی، اور اب یہ کیا عالم ہے کہ آگے بڑھنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی۔ اس مسئلے پر وہ جتنا غور کرتی، ذہن الجھتا جاتا۔ ناچار انہوں نے گدھے سے سامان اتارا اور اس جگہ عبادت میں مشغول ہو گئیں۔ ہزاروں نفل روزانہ پڑھتے ہوئے کئی دن گزار دیے۔ انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ جب تک وہاں سے اجازت نہیں ہوگی آگے نہیں بڑھوں گی۔ پھر ایک رات ذہن سے یک پردہ اٹھ گیا۔ آپ اس وقت سجدے میں گر گئیں اور عرض کیا، یا رب العالمین، میری تخلیق خاک سے ہوئی ہے اور اپنا گھر تو نے پتھر سے تعمیر کیا ہے، خاک اور پتھر کی آویزش کیسے ہوگی؟ مولا، وہ دیوار گرا دے اور بلا واسطہ مجھ سے بات کر۔ میں مکان سے نہیں مکین سے ملنے آئی ہوں۔ بلا واسطہ جواب آیا، رابعہ، کیا تو نظام عالم دھرم بھرم کر کے اہل عالم کا خون اپنے گردن پر لینا چاہتی ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی خواہش کی تھی اور ہم نے اپنی تجلیات میں سے ایک ادنا تجلی طور پر ڈالی تھی تو طور پاش پاش ہو گیا تھا؟ اپنا سفر جاری رکھو۔ محبوب کے جمال و جلال دیکھنے کا یہی اشتیاق رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دوسرے سال بھی حج کے سفر پر لے گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دوسری طرف سے ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ 14 سال سے ہر قدم پر نماز شکرانہ ادا کرتے ہوئے کعبہ کی طرف آ رہے تھے اور اب کعبے کی حدود میں داخل ہونے والے تھے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ مکہ کے قریب اس وادی میں پہنچی جہاں گزشتہ سال ان کے قدم خود بخود رک گئے تھے۔ انہوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو کعبہ خود ان کے سمت چلا آ رہا تھا۔ وہ جھنجھلا گئیں۔ اے پتھر کے گھر، اپنی جگہ واپس جا، میرا ذوق و شوق دیکھ کہ میں تیری سنگی دیواروں سے نہیں اپنے محبوب سے ملنے آئی ہوں، جو یہ کہتا ہے کہ کعبہ میرا گھر ہے۔ تجھے شاید معلوم نہیں کہ مجھے کعبے کے حسن سے زیادہ جمال خداوندی کی تمنا ہے۔ دوسری طرف ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ حرم میں داخل ہوئے اور آخری رکعت کے بعد جب انہوں نے کعبے پر نظر ڈالنا چاہی تو کعبہ اپنی جگہ پر موجود نہیں تھا۔ وہ بلک بلک کے رو پڑے۔ مسلسل 14 برس کی کڑی ریاضت انہیں رائے گاہ اور بینائی زائل معلوم ہونے لگی۔ اسی لمحے غیبی ندا آئی، ابراہیم، تیری بینائی زائل نہیں ہوئی بلکہ کعبہ ایک خاتون کے استقبال کے لیے گیا ہے اور وہ عشق کے گرفتہ اس سے الجھ کر رہ گئی ہیں۔ اب اس وقت تک انتظار کر جب تک عشق اپنی بے تابیوں کا پورا اظہار نہ کر لے۔ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ پر رقت طاری ہو گئی۔ انہوں نے روتے روتے پوچھا، میرے معبود، وہ قابل احترام خاتون کون ہیں؟ جواب ملا، وہ دیکھ رابعہ رحمۃ اللہ علیہ اب تیرے سامنے آ رہی ہیں۔ ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کمر جھکائے لاٹھی دیکھتی چلی آ رہی تھیں اور کعبہ اپنی جگہ پر موجود تھا۔ رابعہ کے چہرے سے نور جھلک رہا تھا۔ ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ والہانہ آگے بڑھے اور انہوں نے رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا،
اے عظیم المرتبت خاتون، تمہارے خیر مقدم کے لیے کعبہ اپنی جگہ سے ہل گیا، کیا تم چاہتی ہو کہ کل کائنات جل کر راکھ ہو جائے؟ آخر تمہیں اس سے کیا حاصل ہوگا؟ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے ان کا سوال سکون سے سنا اور کہا، ابراہیم، ہنگامہ میں نے نہیں، تم نے شروع کر رکھا ہے۔ تم 14 برس تک مسلسل رینگنے کے بعد اب کعبے تک پہنچے ہو۔ ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ بولے، تاخیر کی شکایت سے پہلے تاخیر کا سبب تو پوچھا ہوتا۔ خاتون، راستے بھر میں نے ہر قدم پر رک کے شکرانے کی نماز ادا کی ہے، اسی وجہ سے یہاں پہنچنے میں اتنی دیر ہوئی ہے۔ اپنا تماشا بناتے ہوئے آؤ گے تو دیر نہیں لگے گی، رابعہ بصری نے جواب دیا۔ البتہ اگر کبھی جلدی آنا ہو تو میری طرح محبت، عجز اور انکسار کے ساتھ شوق دیدار کے مختصر راستے سے آنا، جلدی آ جاؤ گے۔ پھر انہوں نے رو رو کر کعبے کا طواف کیا اور رابعہ بصری نے حج ادا کرنے کے بعد انتہائی عاجزی سے پھر دونوں نے رو رو کر کعبے کا طواف کیا اور رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے حج ادا کرنے کے بعد انتہائی عاجزی سے دعا کی کہ پروردگار، شوق دیا ہے تو تکمیل شوق بھی کر۔ تو نے حج کے اجر کا وعدہ کیا ہے اور یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ صبر و شکر کا اجر بھی ملے گا۔ اگر تو میرا حج قبول نہیں کرتا تو شوق دید کی ناکامی پر صبر کا اجر ہی عطا کر دے۔ ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ نے رابعہ کی دعا سنی تو لرز کر رہ گئے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر رابعہ کچھ دن اور زندہ رہ گئیں تو کیا ہوگا؟ یا تو نظام عالم برقرار رہے گا یا رابعہ زندہ رہیں گی۔ دونوں کی بیک وقت موجودگی ناممکن ہوتی جا رہی ہے۔